عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داعود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس اجلاس کے اندر تشریف فرما علماء کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول، نبی اور پیغمبر پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، جمعیت اہل حدیث لوہیا کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ ایک دینی اجلاس ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو وقتاً فوقتاً اس طرح کے دینی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ویسے تو پورے اعظم گڑھ میں تقریباً 20 جمعیتیں ہیں، لیکن لوہیا کی جمعیت ان جمعیتوں کے اندر شامل ہے جو انتہائی متحرک ہے، اور یقیناً اس جمعیت کے اندر بڑی حرکت ہے، اور الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران بڑی محنت کے ساتھ دین کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس کا صلہ عطا فرمائے، آمین۔ شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ کی غیر حاضری پر ناظم جمعیت جناب شمس الضحیٰ صاحب نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم کچھ باتیں کہیں۔ انشاءاللہ ہمارے خطاب کے بعد شیخ شاہد جمال ندوی حفظہ کا خطاب ہوگا۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ جو عنوان شیخ عبدالغفار صاحب کو دیا گیا تھا اصلاح معاشرہ، اسی موضوع کی تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ محترم سامعین، جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، سودی کاروبار کرنا یہ عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے کلمہ گو بھائی شرک تک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا ایسے نازک دور کے اندر ہم لوگوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کریں، کیونکہ جب ہمارا معاشرہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، پاکیزہ ہوگا تو رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، امن، چین، سکون، راحت بھری زندگی ہوگی، اور امن والی زندگی یہ دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں امن، چین، سکون، راحت بھری زندگی نصیب ہو۔ تو یہ زندگی کب آئے گی، کب ملے گی؟ جب ہمارا معاشرہ نیک اور صالح ہوگا، اور ہم سب نیک اور صالح بن کر زندگی گزاریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نیک اور صالح کیسے ہو؟ ہم کون سا کام کریں کہ ہمارا معاشرہ نیک بن جائے؟ اس سلسلے میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے، جو ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، انہوں نے اپنے دور کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اپنایا، کس طریقے پہ چل کر اللہ کے پیغمبر نے معاشرے کی اصلاح کی،
انہی طریقوں کو اپنا کر آج ہم بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ رسول پاک کے طریقوں سے ہٹ کر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم رسول پاک کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے معاشرے کی اصلاح کی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو مکہ کا جو حال تھا وہ بالکل بے حال تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی، زنا عام تھا، چوری کرنا بالکل عام تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اس کا رواج بھی عام تھا، عورتوں پہ ظلم کرنا، معمولی بات کو لے کر برسوں تک لڑائی اور جھگڑے کا جاری رہنا یہ بالکل عام تھا۔ ایسے نازک دور کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب یہ ساری مشکلات تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت نہیں دی کہ چوری مت کرو، زنا مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، ظلم نہ کرو، عورتوں کی عزت و آبرو سے نہ کھیلو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ آپ نے سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے جس حربے کو استعمال کیا، جس طریقے کو استعمال کیا وہ کیا تھا؟ آپ سب کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحہ کی جب آواز دی اور سارے لوگ جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ چونکہ جب تک انسان کے اندر توحید نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہوں گے تو معاشرے کی اصلاح کا خواب دیکھنا یہ بالکل بیکار ہے۔ جب لوگ شرک کے اندر ملوث ہوں تو معاشرہ نیک نہیں بن سکتا ہے۔ معاشرے کے نیک بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگوں کو موحد بنایا جائے، توحید پرست بنایا جائے، انہیں توحید کی باتوں کو سمجھایا جائے، حقیقت کو بتلایا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ رب ذوالجلال ہی تنہا اس پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ ہی رب ذوالجلال ہمارا رازق ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، پورے کائنات کا رب اللہ ہی رب ذوالجلال ہے۔ یعنی ہم سب سے پہلے لوگوں کے اندر توحید کو پیدا کریں، توحید کی دعوت کو عام کریں۔ جب توحید آ جائے گی تو انشاءاللہ بہت ساری خرابیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ان تمام خرابیوں کے باوجود سب سے پہلے یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب لوگ توحید پرست بن گئے تو پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر سے یہ خرابیاں بھی ختم ہوتی گئیں اور اللہ کے پیغمبر ایک ایک کر کے لوگوں کے درمیان ان خرابیوں کے تعلق سے بتلاتے گئے کہ یہ کرنا بھی غلط ہے، یہ کرنا بھی غلط ہے، اور پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ معاشرہ نیک اور صالح بنا، اتنا صالح بنا کہ رہتی دنیا تک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ذکر کرتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک دور وہ بھی تھا، ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایک وقت وہ بھی تھا، اور لوگ وہ بھی تو انسان ہی تھے لیکن کس قدر نیک اور صالح بن گئے۔ وہی مکہ اور وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے لیکن جب ان کے اندر توحید آ گئی تو پھر وہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن کر زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو موحد بنائیں اور ان کے اندر توحید پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم لوگ تو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن توحید کی حقیقت سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ توحید کہتے کسے ہیں اور توحید کا معنی کیا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر توحید کو پیدا کریں۔ اگر ہم موحد رہیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ نیک اور صالح ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ معاشرے کے اندر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا جائے۔ اگر ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں تو اس کے ذریعے کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ نیک اور صالح بنے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا حکم دیا، اس بات کی وضاحت کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور کہا یہی جماعت کامیاب جماعت ہے، یعنی جو جماعت خیر کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس جماعت کو رب ذوالجلال نے بہترین جماعت کہا، کامیاب ہونے والی جماعت کہا۔ اور الحمدللہ جمعیت اہل حدیث لوہیا کی شکل میں یہاں پر ایک جماعت موجود ہے جو لوگوں کے درمیان دعوت اللہ کا کام انجام دے رہی ہے، اور اس طریقے سے ہر علاقے کے اندر ایک جمعیت ایسی قائم ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک ٹولی ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اگر یہ جماعت ہمارے ہر معاشرے کے اندر ہو جائے اور اس جماعت کا یہ مشغلہ بن جائے کہ اس کام کو بحسن خوبی انجام دے، بہتر طریقے سے انجام دے، تو انشاءاللہ معاشرے سے برائیوں کا سدباب ہو جائے گا، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے جمعیت اور جماعت تو بنا لیا، معاشرے کے اندر ہم نے گروہ تو بنا لیا، لیکن اس کے تئیں ہم نے اگر اس طریقے کا کام انجام نہیں دیا تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی رہیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا پورا معاشرہ ایک دن برائی کے اس عمیق گڈھے میں جا گرے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، لہذا جمعیت کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً بڑا اچھا کام ہے، اس کام کو مزید اور محنت کے ساتھ آپ کریں، اور یاد رکھیں دین کا کام آپ کریں گے عرش والا آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو کچھ لوگ آپ کی مخالفت کے میں بھی کھڑے ہوں گے، مگر ہمیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو رب کی رضا کو چاہنے کے لیے، رب کی رضا کو پانے کے لیے ہم ان کی تکلیفوں کو بھی برداشت کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر کس قدر آپ کو تکلیفیں دی گئی، کس قدر آپ کو ستایا گیا، فقط اس واسطے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کوئی جھوٹے انسان نہیں تھے، آپ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں تھے، آپ کا تو اس قدر چرچا تھا مکہ میں کہ لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن آپ کی مخالفت ہوئی تو کیوں ہوئی؟ صرف اس واسطے کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو توحید سمجھانا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لہذا مخالفت ہوگی، ہم اس کا سامنا کریں گے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے واسطے نکالی گئی ہو، تمہارا کام یہ ہے تو لوگوں کو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ یعنی اس امت کو خیر امت جو کہا گیا اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم دعوت اور تبلیغ یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر امت محمدیہ سے یہ صفت ختم ہو جائے تو یہ امت محمدیہ خیر امت کہلانے کی حقدار نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دعوت کا کام نہ کرنے والوں کے لیے لعنت بھیجی، کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، اس واسطے کہ وہ معصیت اور گناہ کا کام کرتے، حد سے تجاوز کرنے والا کام کرتے، اور دوسری چیز یہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اگر ہم بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تو یقین جانے کہ ہم بھی ملعون ہیں، لعنتی ہیں، اور اللہ کی ہم پر بھی لعنت ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر
کسی بھی قسم کی ہم برائی کو دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں. اگر ہم نہیں روکتے تو یہ جان لیں کہ ہم بھی لعنتی ہیں, ہم ملعون ہیں. اللہ رب ذوالجلال کی آیت, اس قرآن کی آیت کی روشنی میں, اور اللہ کے پیغمبر نے صحیح مسلم کی روایت ہے, واضح طور پہ ارشاد فرمایا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں کا جو شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع فبلسانہ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ, اگر ہاتھ سے نہیں تو کم از کم زبان سے نہیں تو اپنے دل میں وہ برا سمجھے. اگر دل میں بھی کوئی برا نہیں سمجھتا, اللہ کے پیغمبر نے کہا وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. یعنی کوئی شخص اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے تو جان لو کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. ہم کسی برائی کو دیکھیں, پہلا کام ہاتھ سے روک دے, طاقت ہے قوت ہے ہاتھ سے روکے. اگر مسائل بڑھنے کا ڈر ہے تو زبان سے کہہ دے میرے بھائی جو تم کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر زبان سے بھی کہنے میں مسائل بڑھنے کا ڈر ہے, مشکلات ہو سکتی ہیں, مسائل بڑھ سکتے ہیں, تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھو. اگر دل میں بھی کوئی شخص برا نہیں سمجھتا تو وہ جان لے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے اور کتنا نہیں. آج ہم برائی کو دیکھتے ہیں, یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, یار چلو میں کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہے کرنے دو. نہیں, آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس سے صرف یہی کافی نہیں, نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا یہ بھی ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے, یہ بھی ہمارا کام ہے. اگر ہم صرف نیکی کا کام کریں برائی سے روکیں گے نہیں تو یہ جان لیں کہ آپ ملعون ہیں, لعنتی, اور اللہ کی آپ کے اوپر لعنت ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تم ضرور با ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ اللہ تم پر ایک ایسا عذاب بھیجے گا کہ تو پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. بڑی اہم حدیث ہے. اگر ہم دعوت کے کام کو چھوڑ دیں گے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اس فریضے کو ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا, ہم دعائیں بھی کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے, اس کے اندر 3 گروہ ہوئے تھے. ایک گروہ کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کرتا, برائی کا کام کرتا. دوسرا گروہ نیکی کا کام کرتا لیکن برائی کرنے والے کو روکتا نہیں تھا. تیسرا گروہ وہ بھی نیکی کا کام کرتا لیکن برائی کے کام کرنے والے کو روکتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے جو برائی کا ارتکاب کر رہا تھا, برائی کا کام کر رہا تھا, اس گروہ کو ہلاک کر دیا, اور ہلاک ہونے کو لائق بھی تھا. دوسرے گروہ کو بھی ہلاک کیا جو نیکی کا کام کر رہا تھا, پھر بھی ہلاک کر دیا. سبب کیا ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں تھے, برائی سے روکتے نہیں تھے, اس لیے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. تیسرے کو چھوڑ دیا جو نیکی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکتے بھی تھے. تو اگر ہم صرف نیکی کا کام کریں اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو یقین جانے کہ اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے ہم پر عذاب آ سکتا ہے. لہذا ہم ایک طرف نیکی کا کام کرتے ہیں تو دوسری جانب دوسروں کو برائی سے روکیں بھی. جب بھی معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی برائی کو دیکھیں فوراً اس پر قدغن لگانے کی کوشش کریں, اس کو روکنے کی کوشش کریں. یقین جانیں اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. سورہ محمد 26واں پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں, اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا, اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا. یہ ہے اللہ کی مدد کرنا. اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں, بھلائی کا حکم دیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر نے کہا, اے غلام, اے بچے, کیا میں تجھے کچھ باتیں نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا؟
کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں بیان فرمائی، ان میں سے پہلی بات جو آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک۔ اے عبداللہ بن عباس تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یقین جانے اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کریں گے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کریں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو جس کا محافظ عرش والا بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ اللہ رب ذوالجلال تھا، پورے گھر کا محاصرہ کیا گیا، مکہ کے نوجوانوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، دار الندوہ میں میٹنگ کر کے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کریمہ کو پڑھ کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور کافرین مکہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا محافظ عرش والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کے لوگوں نے مل کر آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن آگ گلے گلزار بن گئی۔ عرش والے نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سبب کیا تھا؟ ان کا محافظ اللہ رب ذوالجلال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے فرعون اور ان کا لشکر ہے، سامنے دریا، سمجھ میں نہیں آ رہا کروں تو کیا کروں، لیکن محافظ اللہ تھا۔ دریا میں راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، ان کی قوم پار ہو گئی، فرعون اور ان کی قوم غرق کر دی گئی، ڈبا دی گئی، اور اسی کے اندر وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہمارا محافظ اللہ ہو تو پوری دنیا مل کر ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور حدیث بھی یہی ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ ہمارا محافظ کب بنے گا؟ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں گے، تو اللہ رب ذوالجلال ہمارا محافظ ہوگا۔ اور جب وہ محافظ بن جائے تو اس دیش کے حکمراں جو مخالفت پر اترے ہوئے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا محافظ اللہ رب ذوالجلال اگر بن جائے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاشرے کے اندر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے۔ اگر اس فریضے کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، اور معاشرہ نیک ہوگا، عرش والے کی رحمتوں کا نزول ہوگا، عرش والے کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، امن، چین، سکون، راحت بھری زندگی ہوگی، تو ہم بہترین طریقے سے زندگی بھی گزاریں گے انشاءاللہ۔ دنیا بھی اچھی طرح گزرے گی، بعد مرنے کے ان نیکیوں کا اجر جنت کی شکل میں ملے گا، وہاں بھی فائدہ یہاں بھی فائدہ۔ اللہ رب ذوالجلال اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر اور کئی آیتیں ہیں، اگر سب کی وضاحت کروں باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث کر کے اور بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت و تبلیغ کے معاملے کو کتنی شاندار مثال دے کر سمجھایا۔ کہا کہ ایک کشتی ہے جو 2 منزلہ ہے، اوپر والی منزل میں بھی لوگ ہیں، نیچے والی منزل میں بھی لوگ ہیں۔ اوپر والی منزل میں پانی ہے، نیچے والے اوپر پانی کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ نیچے والوں نے سوچا نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر اوپر والے ان لوگوں کو اس کام سے نہ روکیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی آ جائے گا اور سب کے سب ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی نیچے والے بھی۔ اور اگر روک دیں تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی۔ کیا شاندار مثال! کا ایسے ہی اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرو گے، معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرو گے، اگر معاشرے کو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے والا کام کرو گے تو تم بھی بچے رہو گے، معاشرہ بھی بچا رہے گا۔ اور یوں ہی ان کو چھوڑ دو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نہ سمجھو کہ عذاب صرف ان پر آئے گا، عذاب آئے گا تو تم پر بھی آئے گا، ان پر بھی آئے گا، تم بھی ہلاک ہوگے، وہ بھی ہلاک ہوگے۔
یہ معمولی چیز نہیں، کیا شاندار مثال دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم لوگ کوشش کریں، محنت کریں۔ اور یہاں ایک اہم بات عرض کر دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ کام علماء کا ہے، مسجد کے امام کا ہے، مؤذن کا ہے، جو جمعیت کے ناظم اور صدر ہے انہی کا ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ نے اگر علم عطا کیا ہے، آپ کو اگر کسی دین کی بات کا علم ہے تو آپ بھی مبلغ ہیں، آپ بھی اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے اگر ایک ہی بات کا تمہیں علم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک بات بھی آپ کو پتا ہے تو اسے لوگوں تک آپ پہنچائیے۔ یہ مت کہیے کہ یہ کام فلاں کا ہے فلاں کا ہے اور آپ اپنے بزنس میں لگے رہے کہ میرا کام تھوڑی ہے، ہمارا کام تو دکان کھولنا، اپنا کام کرنا ہے، جن کا کام ہے وہ کریں۔ نہیں، آپ کا بھی یہ کام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتلا دوں، ہر آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں اگر نہیں جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے بعض لوگ بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو کام سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو کم از کم جو لوگ کرتے ہیں ان کا سپورٹ کریں۔ جمعیت کو منتھلی مہینے 100 200 آپ دیں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا اور جمعیت کو سپورٹ ہوگا۔ جمعیت کے احباب اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے اور آپ کے سپورٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ منتھلی صدقہ کریں گے چاہے جمعیت کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا غریبوں کو، تو اس کا بڑا اچھا بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ سپورٹ کریں، تعاون کریں اور جمعیت کے ذمہ داران بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یقیناً یہ کام بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی بہتر ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ اس کام کو بھرپور طریقے سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو معاشرے کی اصلاح میں یہ سب سے اہم رول ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کا، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تیسری چیز، معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ ہماری ماں بہنیں ہماری آواز سن رہی ہیں، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میری ماؤں اور بہنوں، تم لوگوں کا بھی اس میں بہت ہی اہم کردار ہے، کیونکہ اس سلسلے میں لوگوں کا ایک کہنا بہت ہی عام ہے، المرأۃ نصف الامہ، کہ عورتیں آدھی امت ہے، عورت آدھی امت ہے، اور جو آدھی بچتی ہے اس کو بھی یہی عورتیں جنم دیتی ہیں۔ گویا پورا کا پورا عورتوں سے ہی ہے۔ اگر عورتیں نیک ہو، صالح ہو، معاشرے کی اصلاح میں اگر وہ اہم کردار ادا کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ نیک اور صالح بن سکتا ہے۔ اب وہ کیسے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہیں؟ وہ اپنے گھر سے کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، کیونکہ معاشرہ بنتا کس سے ہے؟ افراد سے ہی بنتا ہے نا، ہم سے اور آپ سے ہی بنتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو سمجھائیں، نیک بنائیں، صالح بنائیں، تمام لوگ نیک ہوں گے، تمام لوگ نیک ہوں گے، معاشرہ نیک ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ شادی جب کی جائے تو نیک اور دیندار عورت سے شادی کی جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرنا چاہیے، 4 چیزوں کو دیکھ کر۔ کیا ہے؟ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ 4 چیزیں، مال کو دیکھا جائے کہ مالدار ہے یا نہیں، حسب نسب دیکھا جائے کہ اس کا حسب نسب اچھا ہے کہ نہیں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں۔ نمبر 3، اس کی خوبصورتی دیکھی جائے کہ وہ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، اور نمبر 4، دین دیکھا جائے کہ وہ عورت دیندار ہے یا نہیں۔ 4 چیزیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، پھر کہا فاظفر بذات الدین، مگر دیندار کو ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا۔ بتلایا 4 چیزیں، مال، حسب نسب اور خوبصورتی اور دین، لیکن ترجیح کس کو دینے کے لیے کہا؟ دینداری کو۔ کہا تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے اگر تم نے دیندار عورت سے شادی نہیں کی تو تم تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، دنیا دار عورتوں سے شادی کر لی، حسن و جمال کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو نتیجہ تباہی اور بربادی ہوا۔ لہذا ہم اگر 4 چیزیں مل جائیں بہت اچھا، نور علی نور۔ ہم ایک نارمل مثال دیتے ہیں، سونے پہ سہاگا، یہ والی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ بھی ملے،
دیندار اگر ہے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا سب کا سب سامان ہے، پورا کا پورا سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک اور صالح عورت ہے۔ اس لیے عورتوں سے جو ہم شادی کرتے ہیں، شادی کے وقت عورتوں کا جو ہم انتخاب کریں، نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی، اور عورتیں نیک ہوتی ہیں تو معاشرے کی اصلاح میں اس کا بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس پر خصوصی توجہ دیں۔ مگر آج معاشرے میں کیا ہے، کہنے کو تو ہر شخص کہتا ہے ہم خوبصورت کھوج رہے ہیں، نیک کھوج رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے، خوبصورت۔ ایک لڑکی اگر نیک ہے، صالح ہے، 5 وقت نماز کی پابند ہے، لیکن حسن و جمال نہیں ہے تو شادی کے لیے کوئی وہاں نہیں جاتا ہے۔ کس سے شادی کی جاتی ہے؟ صرف حسن و جمال دیکھ کر، چاہے وہ اچھی ہو، سیرت والی ہو یا نہ ہو، اسی کو بیس بنایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اسلام اور دین ہم سے یہ کہتا ہے، پیارے رسول کی حدیث ہم سے یہ کہتی ہے، دینداری کو ترجیح دو، اس سے آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، اور بہترین سامان دنیا کا کیا ہے، نیک اور صالح بیوی۔ تو معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس لیے ہمیں عورتوں یعنی شادی کے وقت عورتوں کا انتخاب کرنے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ نوجوان معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مانند ان کی حیثیت ہے۔ معاشرے کے اندر ان کا مقام جو ہے ایسے ہی ہے جیسے انسان کی باڈی میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ نوجوان یا عزم کر لے کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اور چند نوجوان ایک ساتھ ایک گروہ، ایک ٹولی بنا کر یہ عزم اور ارادہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں معاشرے کے اندر بہت حد تک سدھار آ سکتا ہے، معاشرے کی بہت حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ نوجوانوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے، جذبات میں آ سکتے ہیں، کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو لوگ مانیں گے بھی، اور اگر نوجوان ٹھان لے کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اسی لیے اسلام کے اندر جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن بندوں سے جب تک 5 سوال نہیں کر لیا جائے گا ان کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ 5 سوال کر لیا جائے، 5 کوشچن ان سے کیے جائیں گے، 5 سوال۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی زندگی یعنی عمر کہاں خرچ کی، کہاں گوائی، کہاں گزارا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ یہاں بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب ایک کہہ دیا گیا زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو زندگی میں جوانی، بڑھاپا، بچپن سب آ گیا، پھر الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اور جوانی کی زندگی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا حال بالکل بے حال بن چکا ہے۔ نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں مست و مگن ہے۔ دنیا کے لوگ کہاں جا رہے ہیں، دنیا ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہی ہیں۔ آج قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ وسیم رضوی جیسا ظالم اور ملعون شخص قرآن کریم کی 26 آیتوں کے تعلق سے سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کرتا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں یہ جہاد کی تعلیم دیتی ہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ ہمیں اس کا علم نہیں کہ کس نے کیا کہا، کب کہا، کیسے کہا، کیوں کہا، ہم تو اپنی موبائل اور انٹرنیٹ کے اندر مست ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھو، اپنی نوجوانی کو رب کی عبادت میں گزارو، اپنی نوجوانی کو یوں اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ قیامت کے روز آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ
آپ نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے؟ رب کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ اللہ رب ذوالجلال جب آپ سے پوچھ لے گا وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے جوانی کو کہاں گزارا ہے، کیا جواب دو گے؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو آخرت میں دو ہی آپشن ہوگا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اعمال اچھے ہیں، اگر زندگی صحیح گزارا، جوانی کو صحیح گزارا ہے، اعمال نارمل اور اچھے ہیں تو آپ کو تو جنت مل جائے گی، ورنہ جہنم کی جانب ہانک دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھو، جہنم یعنی آخرت کے اندر آپ فیل ہو گئے تو دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا چانس نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ ہائی اسکول کے امتحان میں فیل ہو گئے، اگلے سال ایگزام دے کر پاس ہو گئے، انٹر کا ایگزام دیے فیل ہو گئے، اگلے سال ایگزام دے کر پاس ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، پر آخرت کے اندر دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، لوگ یہ خواہش کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن دنیا میں کوئی لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو۔ نوجوانی یہ اللہ کو، نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کتنے نوجوان شراب نوشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ وہ شراب جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، آج حرام کام کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے شراب پیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے باڈی بنتی ہے۔ ارے باڈی بنانا ہے جاؤ جم کرو، صبح کو دوڑو، باڈی بناؤ۔ یہ کیسا کام کرتے ہو کہ شراب پی کر باڈی بناتے ہو؟ تمہاری ایسی باڈی کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی باڈی لے کے تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے، تمہاری باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اللہ تمہاری باڈی کو تو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اس لیے اعمال کو سنوارو، نیک بنو، صالح بنو، اچھے بنو۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اصحاب الکہف کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے جو رب کے لیے اپنے علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کا معاشرے کی اصلاح میں بڑا اہم کردار ہے۔ اگر نوجوان یہ چاہے کہ ہم مل کر معاشرے کی اصلاح کریں گے، جو بچے غلط کریں گے، جو نوجوان غلط کریں گے، جو بڑے لوگ ہم سے غلط کام کریں گے، ان کو ہم غلط کام کرنے سے روکیں گے، اگر یہ عزم کر لیں تو انشاءاللہ معاشرے سے برائیوں کا سد باب ہوگا، معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی بھلائی کریں۔ مگر آج ہمارے مسلم سوسائٹی کا یہ حال ہے، ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ فلاں پریشانی میں رہے، فلاں پریشانی میں رہے، ان کی بچی کا طلاق ہو جائے، ان کی بچی کا رشتہ کٹ جائے، وہ زمین خرید رہا ہے زمین نہ خرید پائے، ان کا بچہ سعودی گیا واپس آ جائے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے سوچتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ کام ہونا چاہیے ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کا خیر چاہنے والا ہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہم کس میں مدد کرتے ہیں؟ نافرمانی والے کام میں۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کون کرتا ہے؟ بہت کم۔ کوئی کرتا بھی ہے تو لوگ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے لگتے ہیں۔ تو ہم نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہ عضو، یعنی کہ مومنین کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے پہ شفقت کرنے میں، ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم، یعنی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہاتھ میں انگلی کٹ جائے تو بھی پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
ایسے ہی ہم مومن کی مثال اللہ کے پیغمبر نے دی کہ ایک مومن کو تکلیف پہنچے تمام مومن اس کی وجہ سے غمزدہ ہو جائیں۔ ایک مومن امریکہ کی سرزمین پر جو 7 سمندر پار ہے اگر وہاں بھی وہ تکلیف میں ہے، انڈیا کی سرزمین لوہیا کی اس سرزمین پر رہ کر ہم تکلیف محسوس کریں کہ ہمارا فلاں بھائی فلاں علاقے کے اندر تکلیف کے اندر ہے، ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں، مگر آج تو ہم اپنے بھائیوں کی تکلیفوں پہ ہنستے ہیں۔ واہ اب مزہ آیا، کیا مزہ آیا، تم پر بھی تکلیفیں آ سکتی ہے اور تم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو۔ رسول پاک کی تعلیم تو یہ ہے ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک جسم کے مانند۔ کیا شاندار مثال دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا مسلمانوں ہم آپس میں محبت پیدا کریں، آپس میں الفت پیدا کریں، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرہ نیک بنے گا، صالح بنے گا جب ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دنیا کے اندر اس کی جو تکلیف ہے ان میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کیا، قیامت کے دن جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے نازک موقع پہ اللہ رب ذوالجلال ان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آج آپ نے دیکھا فلاں مسلمان بھائی پریشان ہے، آپ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ کوئی شخص پریشان ہے، کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں، آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے، بہت پریشان رہتا ہوں، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ نے 100 200 500 1000 سے ان کی مدد کی، پھر اگلے مہینے اگر ضرورت پڑی پھر مدد کی۔ یعنی اگر آپ کسی کی مصیبت کو دور کریں گے، بہت سارے لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ اگر ان کی پریشانیوں کو دور کریں گے، اسی کو کہتے ہیں خدمت خلق، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اگر آپ کسی کی پریشانی کو دور کریں گے حشر کے میدان میں جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں رب ذوالجلال آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ آج تو ہم مسلمان بھائی اگر کسی کے عیب کو جان جاتے ہیں، سرے عام اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس فخر کے ساتھ کہ ہم اس کی انسلٹ کریں گے، اس کی عزت کو داغدار کریں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، رسول پاک کے کلمے کو پڑھنے والے ہیں، ہم ایسا کام نہ کریں جو رسول پاک کی حدیث کے خلاف ہو۔ ہم نے تو وہ کام کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، لہذا ہم کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کی عزت پہ، اس کے عیب، اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں اور ان کو تنہائی میں سمجھا دیں میرے بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تنہائی میں سمجھا دے، اتنا خوش ہوگا آپ سے کہ مت پوچھو، اور سر عام بیان کرو، اتنا آپ سے ناراض ہوگا، موقع پائے گا تو آپ کو مار بھی دے گا، آپ سے لڑائی کر لے گا، جھگڑا کر لے گا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ جس نے کسی شخص کے عیب کو چھپایا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا، جبکہ تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اولین و آخرین وہاں پر جمع ہوں گے، وہاں پر اللہ ہمارے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ اور آخری ٹکڑا اس کا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم اندر اندر کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ جس کو ضرورت پڑتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں۔ مدد کرنے کا یہی مطلب نہیں کہ ہم نے 100 200 500 دے دیا، مدد کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، ہم نے اس کے بوجھ کو اٹھا دیا۔ کوئی کسی کام کو نہیں کروا پا رہا ہے، پردھان کے یہاں جا کے ہم گئے تو فٹافٹ ہو گیا، یہ بھی ان کی مدد ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بندے کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کا مددگار اللہ بن جائے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔
تو یہ بھی معاشرے کی اصلاح میں اس کا بھی بڑا اہم رول ہے، اور ہمیں اس کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ معاشرے کی اصلاح میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اگر ہم آپس میں محبت پیدا کریں، بھائی چارگی اپنائیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہمارا معاشرہ نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ اذا دعاک فاجبہ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے اِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، ایک مسلمان بھائی جب آپ سے کوئی خیر طلب کرے، کوئی خیر خواہی چاہے، کوئی مشورہ چاہے، آپ اس کی بہترین خیر خواہی کریں، بہترین مشورہ دیں۔ آپ سے کسی معاملے میں مشورہ طلب کر رہا ہے، اپنی بچی کے رشتے کے معاملے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، میں اپنی بچی کا رشتہ فلاں جگہ طے کر رہا ہوں، وہ کیسا پڑے گا، آپ اس کو بہترین مشورہ دیں۔ ایک آدمی آپ سے مشورہ کر رہا ہے، میں فلاں جگہ زمین خرید رہا ہوں، کیسا پڑے گا، آپ مجھے بتائیں، آپ بہترین مشورہ دیں۔ ایک آدمی آپ سے مشورہ کر رہا ہے، میں باغ کے اندر فلاں جگہ ایک دکان کرنا چاہتا ہوں، ایک بزنس کھولنا چاہتا ہوں، کیسا پڑے گا، آپ ان کو بہترین مشورہ دیں۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین موقع ہے، اب اس کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہم فسانے والا کام نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ خیر والا کام کریں، بھلائی والا کام کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ خاموش رہیں، مگر فسانے والا کام نہ کریں۔ آج فسانے والا کام بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں واہ چانس مل گیا، موقع مل گیا، اب آیا ہے نمبر۔ ارے بھائی جب آپ نے ان کو معاف کر دیا تو چھوڑ دو۔ معاف کرنا یہ بھی بہت اچھی صفت ہے۔ والعافین عن الناس قرآن کریم کے اندر آیا ہے، معاف کرنا یہ مومنین کی صفت ہے۔ لہذا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، یہ حدیث ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لہذا ہم ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ بہت اچھی صفت ہے۔ لہذا یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بھی معاشرے کی اصلاح میں بڑا اہم رول ادا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو معاشرے کی اصلاح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہمیں معاشرے کی اصلاح کے اندر ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہم بنفس نفیس شریک نہیں ہو سکتے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کا ہمیں سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے مال کے ذریعے، اپنی باڈی اور جسم کے ذریعے ان کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس کائنات میں زندہ رکھ دین اور ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ ہم نے جو مسلمان بھائی بے قصور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ رب ذوالجلال جن لوگوں کے گھر والے جیلوں میں بند ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔